تاریخ کے پنوں میں کچھ ایسی داستانیں بھی دفن ہیں جو آج بھی انسانیت کے لیے ایک تازیانہ ہیں۔ یہ قصہ ہے ایک ایسی قوم کا جس نے اللہ کی دی ہوئی فطرت کو بدل ڈالا، اور پھر قدرت نے ان کا وہ حال کیا کہ زمین بھی کانپ اٹھی۔ تاریخ کے وہ اوراق جب حق اور باطل کی جنگ اپنے عروج پر تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دین کی شمع روشن کیے ہوئے تھے۔ ان کے اس سفر میں ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام ان کے سب سے پہلے پیروکار اور ساتھی تھے۔ اللہ نے حکم دیا کہ وہ اس سرزمین کی طرف ہجرت کریں جہاں برکتیں رکھی گئی ہیں۔ حضرت ابراہیم فلسطین میں قیام پذیر ہوئے، جبکہ حضرت لوط کو اللہ نے نبوت عطا کر کے صدوم کی بستی کی طرف روانہ کیا، جو اس وقت اردن کے علاقے میں واقع تھی۔ صدوم ایک ایسا شہر تھا جہاں مال و دولت کی ریل پیل تھی، باغات لہلہاتے تھے اور تجارت عروج پر تھی، مگر اس چمکتی دنیا کے پیچھے ایک کالی حقیقت چھپی تھی۔ وہاں کے لوگ ایک ایسے گناہ میں مبتلا تھے جو اس سے پہلے انسانی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ مرد عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف مائل تھے۔ نہ صرف یہ بلکہ وہاں مسافروں کو لوٹنا، سرے عام بے حیائی کرنا اور کمزوروں پر ظلم کرنا ایک فن بن چکا تھا۔ حضرت لوط کی تڑپ اور دعوت۔ حضرت لوط نے برسوں ان لوگوں کو سمجھایا۔ آپ فرماتے، اے میری قوم، کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ تم اللہ کی دی ہوئی فطرت کو مسخ کر رہے ہو؟ اللہ سے ڈرو اس سے پہلے کہ اس کی پکڑ آ جائے۔ مگر قوم کا جواب ہمیشہ وہی ہوتا، اے لوط، اگر تم اتنے ہی پاک باز ہو تو ہمیں اس شہر سے نکال دو۔ وہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے کے بجائے فخر کرتے تھے اور حضرت لوط کا مذاق اڑاتے تھے۔ بالآخر اللہ کا فیصلہ آ گیا۔ ایک روز اللہ نے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں فرشتوں کو بھیجا۔ یہ فرشتے پہلے حضرت ابراہیم کے پاس گئے، انہیں خوشخبری سنائی اور پھر صدوم پہنچے۔ جب حضرت لوط نے ان حسین نوجوانوں کو دیکھا تو آپ پریشان ہو گئے، کیونکہ آپ اپنی قوم کی خصلت سے واقف تھے۔ آپ نے انہیں چھپا کر گھر لانا چاہا، مگر آپ کی بیوی، جو خود گمراہ تھی، نے قوم کو خبر کر دی کہ لوط کے گھر آج ایسے مہمان آئے ہیں جن کا حسن بے مثال ہے، تیز اور جاندار۔ بستی کے بدکار لوگ حضرت لوط کے گھر کے باہر جمع ہو گئے۔ وہ چیخنے لگے کہ اپنے مہمانوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ حضرت لوط نے بے بسی سے فرمایا، کاش میرے پاس اتنی قوت ہوتی کہ میں تمہیں روک سکتا، یا میرا کوئی مضبوط سہارا ہوتا۔ اسی لمحے فرشتوں نے اپنی حقیقت ظاہر کر دی۔ انہوں نے کہا، اے لوط، گھبرائیے نہیں، ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ آپ تک کبھی نہیں پہنچ پائیں گے۔ کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل نے اپنے پر کا ایک حصہ ان لوگوں پر مارا، جس سے ان سب کی آنکھیں اندھی ہو گئیں۔ بھاری اور خوفناک فرشتوں نے حکم دیا، اے لوط، اپنے گھر والوں کو لے کر ابھی اس بستی سے نکل جائیں، اور یاد رکھیں کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ جیسے ہی سورج طلوع ہوا، اللہ کا حکم قضا پہنچ گیا۔ حضرت جبرائیل نے پوری بستی کو اس کی جڑوں سمیت زمین سے اٹھایا اور اتنی بلندی پر لے گئے کہ آسمان کے فرشتوں نے وہاں کے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنی۔ پھر اس پوری بستی کو زمین پر الٹ دیا گیا۔ آسمان سے نشان زدہ کنکروں کی بارش ہوئی، جس نے بھاگتے ہوئے گنہگاروں کو وہیں ڈھیر کر دیا۔ اختتام۔ اجڑی ہوئی بستی اور سبق۔ آج جہاں وہ بستی تھی، وہاں بحر مردار موجود ہے، جس کا پانی اتنا کڑوا ہے کہ اس میں کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جب انسان اپنی حدود بھول جاتا ہے اور گناہ کو فخر بنا لیتا ہے، تو قدرت کا انصاف اسی طرح عبرتناک ہوتا ہے۔